سے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم جب سنتے ہیں آپ وسلم کی باتیں، ریئلی میری خود زندگی بڑی آسان ہوئی ہے الحمدللہ، اور آپ وسلم پہ پیار بھی آتا ہے اور اللہ کا شکر بھی الحمدللہ۔ ہم آج پھر دل کے گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ نے پھر دوبارہ ہمیں موقع دیا اور ہم نے پھر یہ سننی ہے باتیں۔ ابھی انشاءاللہ ساجی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ جیسے ساجی مائک لیں گے ہم کمپلیٹ کر لیں گے اپنی بات کو، اور بس یہی کہ ہم نے نیت کو یہ ذہن میں سوچ کے ہم بیٹھے کہ آج جو سننا ہے میں نے ضرور کم از کم کسی ایک بات پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب باتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ابھی بھی ہم سے پر امید ہے اور ہمیں بات کہنے اور سننے کے لیے موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو ایسے ہی لگتا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور بھلا کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اس کے لیے ہر لمحہ خیر کا اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہتریوں کو پانے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور دن اگر ہماری زندگی میں آیا تو اس میں اگر ہم نے اچھے کام نہ کیے اور وہ ایسے ہی چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت ہی بڑی حسرت کا باعث ہو۔ الحمدللہ رحیق و مختوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت بھی دیکھ چکے۔ اب کچھ چھوٹے چھوٹے ضمیمے ہیں جن کو آپ بکلٹس کہہ سکتے ہیں، جو اصل کتاب کے ساتھ لگا ہوا وہ حصہ ہوتا ہے جو عموماً کسی بھی کتاب کے بعد پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس کہہ لیجئے، یا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کے بعد دل میں ضرور خواہش آتی ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہم ضرور سن لیں، سمجھ لیں کہ جو آپ کے بارے میں مزید اضافہ بنے، جیسے انسائکلوپیڈیا آف سیرہ کہہ لیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے پھر ہم کچھ چیزیں ایسی ہی پڑھیں گے کہ جس کو پڑھنے کے بعد واقعی ہم اپنے نبی کو اور بھی زیادہ جاننے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ شروع کرتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحیق و مختوم میں سے ہم آج جو ٹاپک لیں گے وہ ہے ختم نبوت۔ اس سے پیچھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر دیکھا۔ ایک دم دل اداس ہو جاتا ہے اور دل میں خواہش آتی کہ واٹ نیکسٹ۔ کسی بھی چیز کا اینڈ انسان کو ہمیشہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ایک بہت بڑا پیغام دے کر کہ میں جا رہا ہوں، اب تمہارا کام ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت ختم ہوئی، کار نبوت ابھی باقی ہے۔ رسالت پوری ہوئی، کار رسالت ابھی باقی ہے۔ اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں ایک ایسا کام مل گیا کہ زندگی بھر کرتے رہیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی اپنی زندگی میں اسی کام پہ لگا جائیں گے تو وہ کام ختم نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاحزاب کی آیت کی روشنی میں خاتم النبیین تھے۔
اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو سیریز چل رہی تھی اس کے اوپر ایک مہر لگا دی، اور مہر سے مراد جہاں سٹیمپ نہیں، سیل ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ سٹیمپ لے کے پھرے اور کہے کہ میں آپ کی اس نبوت کا ایک حصے دار ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا باتیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں ہی مسلمہ کذاب اور اسی طرح سے اسود انسی جیسے لوگ اٹھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا تھا کہ آپ کے اس بعد 30 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، اور وہ ہو چکے۔ ابھی تک چل رہے ہیں لوگ اپنے ظرف کے مطابق یہ خواہش رکھتے اور اپنے دل کی باتوں کو زبان پہ لاتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، تو کوئی کچھ اور، کوئی کچھ اور۔ لیکن ہمارا ایمان ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ آپ آخری نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ہینکی نہیں، کوئی بینکی نہیں۔ اسٹریٹ سیدھی قولن سدیدن والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو کسی بھی چور دروازے کے راستے سے کھلا رکھنا، یہ اصل میں اپنے ہی اندر کے کچھ چھپے ہوئے نظریات کو باہر لانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس معاملے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے آپ کے خاندان کے بارے میں پڑھیں گے، بیٹیاں، بیٹے، بیویاں، تاکہ کم از کم اہل بیت سے ہمارا تعارف بھی ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس سے تقریباً 2 بلین لوگ محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں ہی نہ، اور باقی لوگ ان کے بارے میں جو مرضی کہہ جائیں۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ گلوکاروں، اداکاروں، کرکٹرز کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ کیسا جانتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ میرے پاس کتاب میں جو ٹاپک ہے وہ ہے خانہ نبوت، یہی سے شروع کروں گی۔ ہجرت سے قبل مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے اگر آپ الگ لکھ لیں گے نا تو آپ کا ایک انسائکلوپیڈیا بنے گا، اور اگر آپ اس کا ایک اسائنمنٹ بنا لیں گے تو پھر اس کے بعد تو یہ چیزیں بھولیں گی بھی نہیں انشاءاللہ۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور ان کے جیتے جی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماں سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں ان ہی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں یعنی بیٹوں میں تو کوئی زندہ نہ بچا، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور ان کے بطن سے حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سارا پڑھتے ہوئے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی انسان تھے۔ جتنا زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے جائیں گے نا، اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل گواہی دے گا اس بات کی کہ آپ انسان تھے، انسانوں کی طرح اولادوں والے تھے، بیویاں تھیں آپ کی۔ تو جب انسان تھے اور انسانی ضروریات آپ کے ساتھ لگی تھی تو پھر آپ کے میرے لیے بھی تو یہی حکم ہے کہ اسی دنیا کی ساری چیزوں میں لگ کر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولادیں، ان کی ڈیٹیلز تو ہمیں ملتی ہے، لیکن آپ کے بیٹوں کا ہمیں زیادہ نہیں پتا، کیونکہ وہ تو دنیا سے بچپن میں ہی چلے گئے۔ اس میں بھی ایک حکمت تھی، نہ جانے کیا ہو جاتا اگر آپ کا کوئی بیٹا بھی زندہ رہتا۔ ابھی تو آپ کے نواسان جو تھے حضرت حسن، حسین رضی اللہ
عنہم، اور اسی طرح آپ کی بیٹیاں، انہی کے بارے میں لوگ کیا کچھ نہ کہتے رہے. یعنی لوگ اصل میں غلو کرتے ہوئے جو پیارے ہوتے ہیں نا، ان کے پیاروں پیاروں سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو بہت ہی ممکن ہے کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا زندہ رہتا جوان ہونے تک، تو امت میں بہت سارے بگاڑ اس نام سے بھی شروع ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. یہ بات بھی معلوم رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ مختلف اغراض کے پیش نظر 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے. چنانچہ جن عورتوں سے آپ نے عقد فرمایا یعنی نکاح فرمایا، ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 عورتیں آپ کی رحلت کے وقت حیات تھیں، اور 2 عورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما. ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے پاس رخصت نہیں کیا گیا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام اور ان کے مختلف حالات ترتیب وار پڑھتے ہیں. الحمدللہ اس موضوع پہ لوگ ہمیشہ ہی سننا بھی چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کہا بھی گیا. ہم نے مخزن انسانیت بک پڑھی تو اس کے اینڈ پہ بھی یہی ساری چیزیں تھیں. اب یہاں دوبارہ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا حق ہے، لیکن یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اگر آج کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے باہر، کوئی کچی بات، کوئی بیہودہ بات، کوئی اپنے ہی ظرف کا کہہ لیجئے کہ اظہار کرتا ہے کوئی، تو کم از کم آپ کو اتنا تو معلوم ہو کہ آپ اپنے بچوں کو سیٹسفائیڈ کر سکیں. کیونکہ باہر کی دنیا میں جب آندھیاں چلتی ہیں تو اس وقت پھر انسان گھر میں ہی بنا لیتا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے نبی سے متعارف نہ کرایا، اور جیسا کہ آپ کی شادیوں کو عموماً بنیاد بنایا جاتا ہے، تو اس پہ کوئی بات کہی اور ہم اس کے بارے میں نہ جان سکے یا نہ بتا سکے، تو بہت ہی بڑے مسئلے کی طرف بات جائے گی. تو آپ کے ازواج مطہرات میں سے آپ دیکھیے کہ ایک تو حضرت خدیجہ تھی جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، دوسری حضرت سودا بنت زمع تھی. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے میں نے غلط جملہ بول دیا، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب 2 آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، اور جو حضرت زینب تھی ان کو ام المساکین کہتے تھے. تو گویا کہ پہلی بیوی آپ کی حضرت خدیجہ تھی. پھر اس کے بعد حضرت سودا بنت زمع، یہ دوسری بیوی تھی آپ کی. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن بعد نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں شادی کی. آپ سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمر کے عقد میں تھیں، اور وہ انتقال کر کے انہیں بیوہ چھوڑ گئے تھے. اور یاد رکھیے کہ جس طرح حضرت خدیجہ بڑی عمر کی خاتون تھی، شادی شدہ تھی، بچوں والی تھی، تو حضرت سودا بھی بڑی عمر کی تھی اور سیاہ فام تھی. یعنی دوسری شادی جو عموماً جوانی میں ہونے والی شادیوں میں سے ایک بڑی اہم شادی ہو سکتی تھی. آپ نے اپنی زندگی کے 15 اور اوپر آگے باقی سال لگا لیجئے نبوت کے بعد کے 10 سال، تقریباً 25 سال آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے بلا شرکت غیرے. کوئی دوسری عورت آپ کی زندگی میں، خدیجہ کی زندگی میں نہیں آئی. 40 سال کی عمر کی ایک خاتون 25 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہیں، اور آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو نبوت ملی، 15 سال ہو گئے، اور اس کے بعد 10 نبوی. پورے 25 سال آپ صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتے ہیں. عام فہم ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو لوگ اللہ کے نبی کی شادیوں کو بنیاد بناتے ہیں اور مونچھوں پہ تو دیتے ہیں اور زیر لب مسکراتے ہیں نا، اصل میں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک مرد کی سب سے جذباتی عمر وہ یہی 25 سے 50 کے بیچ کی ہوگی. وہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری، 4 بچوں کی ماں، 2 دفعہ شادی شدہ. وہاں تو ایسے کوئی جذبات نہ تھے جس کو لوگ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. اور چلیے وہ تو ہوا، دوسری عورت جو کی وہ بھی سودا. یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے بعد میں اس خدشے کے تحت کہ اللہ کے نبی ان کو چھوڑ نہ دیں اور اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی.
تو یہ شادیاں بامقصد تھیں، اس کی ڈیٹیل یہاں زیادہ نہیں، لیکن اگر آپ محسن انسانیت سیریز کے آخری ٹاپکس لیں تو اس میں بہت تفصیل سے یہ سب کچھ ہے کہ آخر ہر شادی کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بیوی تھی، بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی، یعنی حضرت سودا سے شادی کے 1 سال بعد، اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال سن 1 ہجری میں نے رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 9 برس تھی اور وہ باکران تھیں۔ ان کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ نے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی اور امت کی عورتوں میں علل اطلاق، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ فقیہہ اور صاحب علم تھی۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کر لیں، لوگ اس پہ بڑی بات کرتے ہیں، تو میرا سوال ہے ایک آپ سے کہ آپ نے عائشہ کا پورا نام نہیں پڑھا رضی اللہ عنہا؟ صدیقہ بنت ابی بکر، کیا ابو بکر کو نہیں پتا تھا؟ باپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کس کو دے رہا ہوں؟ یا باپ کو کوئی مجبور کیا گیا؟ نعوذ باللہ۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عائشہ سے نکاح کا پیغام دلوایا تھا۔ اصل میں تو پوری امت کے لیے سہولت کی جا رہی تھی کہ بوڑھی عورت سے بھی جائز، بچوں والی سے بھی جائز، بیوہ سے بھی جائز، مطلقہ سے بھی جائز، 2-3 دفعہ شادی ہونے کے بعد آئی ہوئی عورت سے بھی جائز۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ عائشہ کی بات کرتے ہوئے لوگ کیوں بھول جاتے ہیں پہ بی بی خدیجہ کو اور بی بی سودا کو؟ ابو بکر نے کیا، ایک نبی کی بیوی، اور وہ باپ جو کہ سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہر جگہ تو ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ تھے اور اسلام کے ساتھ تھے، تو اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنی خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، تو کیا آج کے اعتراضات کھڑنے والے اللہ کے نبی کے اوپر ایسی باتیں کرنے والے عائشہ کا زیادہ درد رکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کوئی عائشہ کی مرضی سے تو نہیں شادی ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، اللہ کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور دس اینڈ دیٹ، تو یہ سارا کچھ اس سے زیادہ نہیں بات کرنے کی ضرورت ہوتی۔ یاد رکھیے، جو کہتا ہے کہنے دیجئے، جو کرتا ہے اس کو کرنے دیجئے، جس کے جو نصیب میں ہے اس کو لینے دیجئے۔ آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ کبھی ایسے موضوعات پہ زیادہ نہیں بولنا چاہیے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ، اور نہ ایک مرد کی 1 سے زائد شادی پہ، اور نہ 70 حوروں پہ۔ بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس پہ خوش رہیے، اس کے اوپر راضی رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ابھی تو جھجک ہے نا، ابھی تو جھجک ہے۔ آنے والی نسلیں جس طرح سے بولڈ اور بلنٹ ہوتی جا رہی ہیں، شاید وہ دوسروں کی بولی سنتے سنتے اپنے پیارے نبی کے بارے میں کچھ بولنے ہی نہ لگ جائے۔ اس لیے اس موضوع کو کم سے کم ڈسکس کیا کریں، بالکل ایسی باتوں کو موقع ہی نہ دیں کہ کوئی آپ کے سامنے زبان کھولے، اور یاد رکھیے اس پہ بات ہی نہ کیا کریں۔ ایمان کی سیفٹی، ایمان کا تحفظ اسی بات میں ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں، کیونکہ نہیں پتہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا سورہ حجرات میں، کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو بالکل اپنے آپ کو اس پہ مطمئن رکھا کریں کہ جو بھی تھا اللہ کو پتہ ہے، اور اس کے نبی کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ اللہ کے حکم سے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اتنی چھوٹی عمر کی عورت، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا، جب ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے تو ایک چھوٹی سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے بعد کے حالات، آزادی کی تحریکیں اور جنگ و جدال جو گزرا، واقعی بچیوں کی عزتوں کو تحفظ دینے کے لیے بڑے مردوں سے ان کی شادیاں کرنی پڑیں، ورنہ تو یا تو شیطان کے دروازے کھل جاتے یا ان بچیوں کو نکاح میں دے دیا جائے۔ تو بجائے اس کے کہ ان بچیوں کو بے سہارا سمجھ کر ہر بندے کی نظر ان پہ ہو،
ظاہر ہے وہ کسی کی بھی محرم نہیں ہوئی نا، ماں باپ مر گئے، آج بھی آپ کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جگہ جگہ تو جنگ لگی ہوئی ہے نا۔ اب وہ بچیاں جن کے ماں باپ مارے جاتے ہیں، کوئی بام بلاسٹ میں، کوئی کسی اور چیز میں، کوئی کسی اور معاملے میں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب جو بچے پیچھے خالی رہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی ہی ہو، اب وہ کس کو محرم بنائیں؟ کیا کریں اس بچی کے ساتھ؟ کیا وہ بچی ہمیشہ غیر محرموں میں جیے اور جوان ہونے پہ پھر کوئی اس کا نکاح کروائے؟ عام اور میرے آپ کے گھروں میں تو یہ بات بڑے پیار اور محبت سے کہی جا سکتی ہے نا، بیٹی کی شادی کی اور فلاں بچی کا نکاح پڑا۔ ایسے جنگ و جدل کے ماحول میں ایسی بچیاں جن کے ماں باپ نہیں زندہ رہتے، آپ سوچ کے بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کسی کی بہن بن جائیں تو کیا وہ بری بات نہیں ہے؟ منہ بولی بہن کا تو تصور نہیں، شیطان تو شیطان ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک قسم کا پرابلم سلیوشن تھا، آپ کی ذات ٹربل شوٹنگ کی ذات تھی، اللہ نے آپ کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو بہتر کرایا۔ تو امید ہے کہ شرح صدر ہوا ہوگا۔ چوتھی بیوی، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے نا یہ ترتیب کے ساتھ ہے، چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما تھی۔ ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے، جو بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور شادی کا یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی 50 سالہ زندگی میں بس ایک ہی خاتون، پھر 1 سال تک پھر بھی ایک ہی خاتون یعنی سودا، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ مل گئیں۔ چلیے یہاں بھی دیکھیے کہ ایک کنواری چھوٹی عمر کی عورت سے شادی ہو گئی، تو اب تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا سلسلہ، کہ جس کو ایسی بیوی مل گئی جو کہ لوگوں کے خیال میں من پسند عمر ہوتی ہے اور اسی ایج کی تھی، تو ختم ہو جاتا سلسلہ۔ نہیں، پھر یہ اگلی شادیاں کی ہو رہی ہیں۔ بیوہ عورت، ایک ینگ لڑکی سے شادی ہونے کے بعد کوئی مرد کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنا کوئی گلیمرس کام سمجھے گا یا ایک مجبوری اس کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے؟ یعنی جس اینگل سے بھی دیکھ لیجیے الحمدللہ آپ کا سر اونچا ہی رہے گا کہ ہمارے نبی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس پہ آج ہم مسلمان شرمسار ہوں۔ علم کی کمی ہمیشہ شک اور شبہ کو ڈالتی ہے بیچ میں۔ جہاں بھی آپ کسی چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ فوراً دوسرے فریق پہ شک کرنے لگتے ہیں، اور یہاں تو ویسے ہی یہ علمی کمی، دین کے علم کی کمی ہے، تو اس سے تو اور ہی فتنے ہوں گے نا۔ تو بہرحال پھر 5ویں شادی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما سے تھی۔ یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصع سے تعلق رکھتی تھی۔ مسکینوں پر رحم اور مروت اور رقت اور رافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش کی عقد میں تھی۔ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر صرف 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں۔ یہ تھی وہ دوسری بیوی جو آپ کی زندگی میں دنیا سے چلی گئیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جنگ احد بالکل شروع کی جنگ ہے، اس کے بعد یہ آپ کو ملی، اور ظاہر ہے کہ ایک شہید کی بیوہ تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا، اور ہر شادی آپ کی جو تھی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ تو بہرحال تھوڑا ہی عرصہ رہیں اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ پھر اسی طرح ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہما اگلی بیوی تھی۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی۔ جمادی الاخرہ سن 4 ہجری میں ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بعد شوال سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ 4 بچے تھے ان کے بھی جب شادی ہو کے آئی ہیں، ورنہ آپ کہتے کہ میں ان بوڑھی عورتوں سے شادی کر کے کیوں عائشہ کے ساتھ اپنی باری لمبی کرتا رہوں، اور وہاں تو ایک دن رہنا ہوتا ہے، ہر ایک جتنی بیویاں ہوں گی تو ظاہر حضرت عائشہ کے ساتھ رہنے کا دن زیادہ دور ہوتا جائے گا نا۔ لیکن جو اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں نا، وہ اپنے ذاتی نفع نقصان کو نہیں تولتے۔ ہمیں اصل میں ہر چیز میں چونکہ اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں نا، اس لیے پھر ہم ایسی باتیں کرتے اور سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زینب بنت جہش بن ریاب رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی پہلے زید بن حارثہ سے ہوئی تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نباہ نہ ہو سکا،
اور انہوں نے طلاق دے دی۔ خاتمہ عدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهُ وَطَرًا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ دیکھیے لفظ زوجناکہا کا ترجمہ دیکھیے گا، یہ 36 آیت ہے سورت الاحزاب کی۔ جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا، یعنی اس بیوی سے نکاح آپ کا آسمانوں پہ ہوا تھا، اللہ نے کیا۔ دنیا میں بھی جو نکاح ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ تو آسمانوں پہ ہو گیا، حجتیں تمام ہو رہی ہیں اور یہ عورت پھر آپ کے نکاح میں آ گئی۔ انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں، جس میں متبنہ یعنی لے پالک، جس کو اڈاپٹڈ سن کہہ سکتے ہیں، اس کے قضیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا۔ حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذی قعدہ 5 ہجری میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں ہجرت سے لے کر یہ 5 سال 6 سال کے اندر ہی ساری شادیاں ہو رہی ہیں، ضرورت کے تحت تھیں۔ پھر 8ویں بیوی تھی جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ان کے والد قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ بنو مستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں پڑی تھی۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی، یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کرنے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرما دی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کسی کی آزاد کردہ لونڈی سے نکاح کرنے کی کہہ لیجئے کہ سنت دکھتی ہے اس میں۔ تو سچی بات ہے کہ یہ ساری خواتین جو آپ کی زوجیت میں آئیں، یہ کسی نہ کسی در سے ٹھوکر کھائی ہوئی تھیں، یہ ری ہیبیٹیشن تھا، یہ بیواؤں سے اور متعلقات سے اور سوسائٹی سے کٹی ہوئی عورتوں سے شادی کرنے کی ساری حجتیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے قائم کی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد پھر اگلا نمبر آتا ہے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا۔ یہ عبید اللہ بن جاحش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا۔ لیکن ام حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں عمر بن امیہ دمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ کا نکاح کر دیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ تو گویا کہ یہ دوسرے ملک میں رہ کر دور سے نکاح پڑھائے جانے کی دلیل بنی، کیونکہ ان کا نکاح حبشہ میں ہوا تھا، یعنی جیسے آج کبھی ضرورت کے تحت ٹیلی فون پر نکاح کیا جاتا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ اب یہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، لیکن بیٹی جب مسلمان ہو گئی تو اس نیو مسلم بچی کو ایک قسم کی سپورٹ دی گئی اس نکاح کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد اگلا نمبر ہے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کا۔ یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر سن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی یہ یہودی النسل تھی۔ دوسرا کہہ لیجئے کہ اس میں یہ بھی پتہ چلا کوئی کسی بھی دین کو چھوڑ کر اسلام پہ آئے تو وہ ویلکم ہے، یہ مراد ہے۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کا۔ یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی بہن تھی۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی جب عمرہ قضاء کے موقع پہ گئے، یعنی جب پہلے گئے تھے تو نہیں ہو سکا عمرہ، پھر اگلے سال ہوا، یعنی حدیبیہ سے اگلے سال کہہ لیجئے، تو پھر اس وقت آپ کی ان سے شادی ہوئی تھی۔
یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت اور رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی خدیجہ اور زینب رضی اللہ عنہن، ام المساکین کی وفات، یعنی حضرت خدیجہ اور زینب جن کا لقب ام المساکین تھا، ان کی وفات آپ کی زندگی میں ہی ہوئی اور 9 بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین جو آپ کے پاس رخصت نہیں کی گئیں، ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ کندہ سے، یہی قبیلہ کندہ والی خاتون جونیہ کی نسبت سے معروف ہیں۔ ان کا آپ سے عقد ہوا تھا یا نہیں اور ان کا نام اور نسب کیا تھا، اس بارے میں اہل سیر کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، یعنی یہ ٹاپک اتنا پورا ہوا۔ رہ گیا مسئلہ لونڈیوں کا۔ جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا، ایک ماریہ قبطیہ کو جنہیں مقوقس فرما روائے مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے بطن سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو 55 ہی میں 28 یا 29 یعنی 28 اور 29 شوال 10 ہجری مطابق 27 جنوری 632 عیسوی کو مدینہ کے اندر انتقال ہو گئے۔ دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید تھیں جو یہود کے قبیلے بنی نذیر یا بنی قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور وہ آپ کی لونڈی تھی۔ ان کے بارے میں آپ کہہ لیجئے کہ ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا بلکہ آزاد کر کے شادی کر لی تھی، لیکن ابن قیم رحمہ اللہ کی نگاہ میں پہلا قول ہی راجح ہے۔ ابو عبیدہ نے ان 2 لونڈیوں کے علاوہ 2 مزید لونڈیوں کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک کا نام جمیلہ بتایا جاتا ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی اور دوسری کوئی اور لونڈی تھی جنہیں حضرت زینب بنت جہش نے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ اس دور کا ٹریڈیشن تھا، 100 شادیاں بھی ہوتی تھیں۔ جی، عربوں کے ایسے سردار تھے کہ جن کے ایسے ریکارڈز ملتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس حد تک بھی آگے جانے کی مثال بنا کر پیش کر دیا۔ اب یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پرقوت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً 30 برس صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے، اور وہ بھی ایسی بیوی پر جو تقریباً بڑھیا تھی، یعنی پہلے حضرت خدیجہ پر اور پھر سودا پر۔ تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ کے اندر یکایک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو پے در پہ 9 شادیاں کرنی پڑی؟ جی نہیں۔ آپ کی زندگی کے ان دونوں حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول کہتے ہیں مفعول سے عقل میں آنے والا، یعنی بات عقل میں آتی ہی نہیں ہے، تسلیم نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ کہ آپ نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض اور مقاصد کے تحت کی تھی جو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل المرتبہ تھے۔ اب تھوڑی سی وضاحت ہے کہ آخر آپ کی شادیاں اتنی کیوں ہوئیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے، توضیح مراد وضاحت، کہ آپ نے حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما، دونوں دوست تھے نا، ساتھی بھی تھے، اور بعد میں دونوں خلیفہ اول اور دوم بنے، ان دونوں کے ساتھ رشتہ مساہرت قائم کیا۔ مساہرت کیا ہے؟ قرآن میں بھی ہے، سورہ شورى میں، سحر سے سسرالی رشتہ قائم کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پے در پہ اپنی 2 صاحبزادیوں یعنی رقیہ پھر ام کلثوم کی شادی کر کے، اور علی سے اپنی لخت جگر فاطمہ کی شادی کر کے جو رشتہ ہائے مساہرت قائم کیے، ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت پختہ کر لیں، کیونکہ یہ چاروں بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری اور جانسپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے تھے وہ معروف ہے۔ کیا پتہ چلا؟
جو جتنا آپ کے قریب ہوگا نا اس کی رشتہ داریاں بھی آپ سے زیادہ اچھی نبھیں گی۔ اس میں عمل کی بھی بات ہے، اگر آپ دین کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کے بچوں کی شادیاں کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے، دوستوں شوہروں کو ایک دوسرے کے دوست بننا چاہیے، آپ کے بچوں کو ایک دوسرے کے بچے کے دوست بننا چاہیے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آپ لوگوں کا کام کرنا، ملنا، بات کرنا آسان ہوگا، اور وہی پھر بات ہے فیملی بانڈنگ کے ساتھ فیملی کی بھی چیزیں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ رشتہ مصاہرت کا بڑا احترام کرتے تھے، یعنی سسرالی رشتوں کا احترام بڑا تھا۔ آج بھی بہت ہے، یہ الگ بات ہے، پیچھے سے ان کو باتیں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن منہ پہ عزت بہت کرتے ہیں لوگ۔ خیر، ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا، اور داماد سے جنگ لڑنا اور محاذرائی کرنا بڑے شرم اور عار کی بات تھی۔ اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کیں کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض اور نفرت کی چنگاری بجھا دیں۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ احد میں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی، خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جب آپ نے ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل نہ آئے، اور جب حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہن آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی مستلق اور قبیلہ بنی نذیر سے محاذرائی چھوڑ دی۔ حضور کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی شورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا، بلکہ حضرت جویریہ تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو صحابہ کرام نے ان کے 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مہذب قوم کو تربیت دینے، اس کا تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے، جو تہذیب و ثقافت سے، تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں حصہ لینے کی ذمہ داریوں سے بالکل ناآشنا تھی، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی۔ لہٰذا عدم اختلاط سمجھتے مکسنگ، لہٰذا عدم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی، حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ مختلف عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرما لیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں، پھر آپ انہیں تعلیم و تربیت دے دیں، ان کا تزکیہ نفس فرما دیں، انہیں احکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیہاتی اور شہری، بوڑھی اور جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں، اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی حالات، خانگی مراد خانہ گھر، گھریلو حالات یا خاندانی کہہ لیجئے، کہ خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا صحرا زیادہ تر ان امہات المومنین ہی کے سارا، ان میں سے بھی بالخصوص وہ امہات المومنین جنہوں نے طویل عمر پائی، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال خوب روایت کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایک ایسی رسمی جاہلی رسم اللہ کے نبی کا ایک نکاح ایک ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرے میں پشت سے چلی آ رہی تھی، یعنی نسلوں سے چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی۔ یہ رسم تھی ایک متبنہ یعنی لے پالک بنانے کی، متبنہ یعنی کہہ لیجئے کہ اڈاپٹڈ کو جاہلی طور میں وہی حقوق اور حرکتیں
جاہلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا، لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاسد اور فواحش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ لہٰذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جحش سے فرما دی۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید کے عقد میں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، مگر دونوں میں نبھا مشکل ہو گیا اور حضرت زید نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آ رہا تھے اور جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متبنہ بنانے کی رسم کے خاتمے کے اشارے مل چکے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر انہی حالات میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی اور پھر آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کرنی پڑی تو منافقین، مشرکین اور یہود بات کا بتنگڑ بنا کر آپ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کریں گے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان پر برے اثرات ڈالیں گے۔ اس لیے آپ کی کوشش تھی کہ حضرت زید طلاق نہ دیں تاکہ اس کی سرے سے نوبت ہی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ کو محبت آمیز تنبیہ کی، چنانچہ ارشاد ہوا وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ۔ 37 آیت ہے سورۃ الاحزاب کی۔ کیا فرمایا؟ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور آپ نے انعام کیا ہے یعنی حضرت زید سے، کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔ بالآخر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے ہی دی۔ پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ نکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریمہ 37 سورۃ الاحزاب فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر کوئی حرج نہ رہ جائے جب کہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ کتنا کھول کھول کے قرآن بتا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، آج تو لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے، جس طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے ذریعے قولاً توڑا جا چکا تھا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 5 ہے یہ، اور آیت نمبر 40 الاحزاب میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض بات کے ذریعے سے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات ممکن نہیں رہتا، بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا داعی ہو اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا
اس حقیقت کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کی فداکاری کا یہ عالم تھا کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے انہیں دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور کھنکھار بھی ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ ہی پر پڑ رہا ہے، اور جب آپ وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں الجھ پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ وہی صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام تھے جن میں ابوبکر اور عمر جیسے جان نثاران رسول بھی تھے۔ لیکن انہی صحابہ کو جو آپ پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت اور کامیابی سمجھتے تھے، جب آپ نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی ہدی یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں، تو آپ کے حکم کی بجاوری کے لیے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ یعنی دیکھیں، لیڈر کا فیصلہ ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہا، کہ دل ہی نہیں چاہ رہا کہ اس کو مانے، یہاں تک کہ آپ قلق اور اضطراب سے دوچار ہو گئے۔ یعنی لیڈر کے لیے ایک بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کی بات نہ مانیں، تو لیڈرز کے لیے یہ بات ایک جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ لیکن جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا، تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا، اور تمام صحابہ نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول و عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے متبنہ کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی متعلقہ سے کرایا گیا۔ اب دیکھیے، اگر اللہ کے نبی کے ذریعے یہ رسم نہ ٹوٹتی نا، تو یہ قیامت تک نہیں تھی ٹوٹنی۔ آج آپ دیکھیں، لوگ بذات برادری اور خاندان کے نام پر کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اگر ایسے وقتوں میں ایک لیڈر کو آزمائش میں ڈال کر ایک رسم توڑوا دی جائے تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک رحمت بن جاتی ہے۔ تو لیڈرز بعض دفعہ وہ پریشر برداشت کر لیتے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں کر پاتے، جن کے درجے ہیں سوا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ جتنا انسان اوپر اوپر جاتا جاتا ہے، اس کی قربانیاں اور اس کی آزمائشیں اتنی بڑھتی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، اس نکاح کا اثر کیا ہوا۔ اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے وسوسے اور افواہیں پھیلا دی، جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لوگ مسلمانوں پر بھی پڑے۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی۔ یعنی دو باتیں کٹھی جمع ہو گئی نا۔ ایک تو یہ ہے، جب کہ مسلمان وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہ تھے، تو ایک تو یہ تھا کہ آپ کی 4 سے زیادہ بیویاں ہو جائیں گی اس کے بعد، اور دوسری منہ بولے بیٹے کی بیوی۔ تو ان سب کے علاوہ پروپیگنڈے کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے شادی بڑی فحش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کافی اور شافی آیات نازل کی، اور صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ! ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسلز کھنچنے لگتے ہیں جب آپ اللہ کے نبی کے بارے میں سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس سٹریس سے اس دور میں گزرے ہوں گے۔ امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایہ اور عمدہ انداز کی تھی، اور ازواج مطہرات بھی شرف، قناعت، صبر، تواضع، خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرقع تھیں، یعنی مجموعہ تھیں۔ حالانکہ اب بڑی روکھی پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم ہی نہیں کہ رسول اللہ نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ اللہ اکبر! یاد کیجئے اپنی سجی کو اور بھنی ہوئی بکریاں اور باربیکیوز کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے، 3 مہینے کا چاند نظر آ جاتا،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھی؟ فرمایا بس 2 کالی چیزیں، یعنی کھجور اور پانی۔ اور اس پہ بہت سی حدیث ہے، یعنی تنگی ترشی میں گزارا کیا آسان نہیں ہے ایک مرد کا اتنے گھروں کو چلانا، اور اللہ کے نبی جیسے شخص کے لیے جن کے پاس کچھ ایکسٹرا ہوتا بھی نہیں تھا۔ اس تنگی و ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق عتاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے، دوسرے اسی بنیاد پر کچھ احکامات مشروع کرنے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت تحریر نازل فرمائی جو یہ تھی۔ تخشیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں آپ کی بیویوں کو اختیار دے دیا تھا کہ آپ چاہیں تو اسی تنگی ترشی میں رہیں، اور چاہیں تو پھر آپ کو اللہ کے نبی چھوڑ دیں اور آپ آزاد ہو جائیں۔ اور آیت کیا تھی؟ 28-29 الاحزاب، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک کاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان ازواج مطہرات کے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئی۔ اسی طرح سوکھنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر، یعنی کبھی نہ کبھی، کبھی کبھار، یعنی بہت کم شاذ و نادر ہی پیش آئے، اور وہ بھی بتقاضائے بشریت۔ اور اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اسی کا ذکر ہے۔ آخر میں یہ بات بھی کرنا بیجا نہ ہوگا کہ ہم اس موقع پہ تعدد ازواج کے موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے، یعنی اتنی کیوں بیویاں تھیں؟ کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں، یعنی باشندگان یورپ، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جس تلخی اور بدبختی کا جام نوش کر رہے ہیں، جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم میں لت پت ہیں، اور تعدد ازواج کے اصول سے منہ پھیر کر، یعنی منحرف ہو کر جس قسم کے رنج و الم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کی بحث و جدل سے مستغنی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعدد ازدواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی سب سے سچی گواہ ہے، اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ یعنی پولی گینی کہتے ہیں غالباً اس کو، کہ کیسے لوگ آج باتیں کرتے ہیں لیکن خود 20 سال کی عمر تک ایک لڑکا کتنے پارٹنر بدل چکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع یہاں پورا ہوا، اس کو الگ سے بھی ری نیم کیجئے آپ کی شادیاں اور بیویوں سے متعلق۔ کبھی کبھی لوگ ایسی چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم ان کو صرف یہ ایک لیکچر آج کا بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور جیسے ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں ذرا سا شک نہیں آ سکتا، اسی طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بالکل شک اور شبہ نہ آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی سوال یا کوئی ہے کسی کا تو آپ لوگ مائک لے لیجئے۔ السلام